ایک تو بھارتی مداخلت ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. انڈیا کا بڑا زور لگا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ نہ بنے, اس لیے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. اور اس کے بعد اس نے افغانستان میں بہت روڈز یہ وہ اب دیکھیں تو بڑے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے لگائے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے. اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا ٹی ٹی پی پاکستان تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے, اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے, کیونکہ وہاں سے اس کو امریکہ کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے پاک فوج کو. افغانستان کو تو ہم نے تباہ کر دیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. طالبان کو ہم نے وہاں پہ ٹریننگ دی, طالبان بنا دیا, پھر جا کے ملا عمر کو بٹھا دیا, پھر اس کے بعد جب 9/11 کے بعد اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو چلو پھر حامد کرزی یہ آ گیا. ابھی تک پاکستان کے وہاں پہ انوالومنٹ ہے, کر رہے ہیں یہ سب کچھ. اسی وجہ سے تو لوگ مجبور, یہاں تک تو انہوں نے پاکستان نے پہنچایا ہے اس کو. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں سنام. ناظرین, پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو ملی ہے. افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی, جس کے بعد جو ہے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. یعنی کہ ایک بار پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. والسلام. آپ کا نام؟ میرا نام علی رضا احمد حسن. اچھا, آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر بہت زیادہ ٹینشن دیکھنے کو مل رہی ہے. کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی کراس فائرنگ کے نتیجے میں کئی معصوم جو ہیں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ اس میں جی دو مین وجہ ہو سکتی ہیں جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ایک تو بھارتی مداخلت ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. جو ہمارے لوگ ہیں, ہم دونوں مسلمان ملک ہیں, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں آئے, ان کے ساتھ شاید کوئی اچھا سلوک کسی نے شاید نہ کیا ہو. ہم نے تو آلموسٹ پاکستان تو کوشش کی ہے ان کو سنبھالنے کی. ہمارے جو جذبات ہیں ان کے لیے ہمیں نہیں لگتا کہ ان تک صحیح طرح پہنچے ہیں. ان کو کس نے کیا غلط گائیڈ کیا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا خطہ ہے نا, اس میں جو پاکستان اور انڈیا ہے اس کی ٹسل ہے. اس کے رزلٹ میں پاکستان کی کہیں سے بنتی ہے, کہیں سے نہیں بنتی. اب انڈیا کا بڑا زور لگا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ نہ بنے, اس لیے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. اور اس کے بعد اس نے افغانستان میں بہت روڈز یہ وہ اب دیکھیں تو بڑے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے لگائے ہیں. لیکن اب اس کے برعکس اب پاکستان پہ آ جائیں تو پاکستان پہ یہ بھی ایک الزام ہے جو کہ افغانستان کے لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو سپورٹ کیا تھا, جو کہ 9/11 کے بعد جو جنگ ہوئی تھی اس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن ہے نا اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہائبرڈ وار آج کل چلتی ہے, آج کل یہ مس کولڈ وار ہے, اور یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی. اور نمبر ون یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہے نا, اب وہ کوئی آرگنائزڈ فورس نہیں ہے. اب ان کے ساتھ آپ ایز اے کنٹری افغانستان ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہے. آپ کبھی بھی کوئی بھی دشمن آ کے اندر مداخلت کرے تو وہ ان کو لگے کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے اور کروایا کسی اور نے ہو, فار ایگزامپل رائی کروا رہی ہو, تو اس سے بڑے معاملہ خراب ہو جاتے ہیں جو کہ اصل بات لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ 2021 کے بعد سے جب سے طالبان قابض ہوئے افغانستان پر, تب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں. تب سے ہی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے معاملات خراب ہوئے. شاید پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان پر طالبان حکومت آئے. نہیں دیکھیں, اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ طالبان کو بننا ہے. obviously پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب پاکستان نے اس موقع پہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خطہ تب سٹیبل ہوگا جب یہاں پہ امن ہوگا. امن کیسے ہوگا؟ جب سارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ امن ہوگا. امن کبھی بھی پاکستان اکیلا امن نہیں لا سکتا. اس کے لیے افغانستان کی چاہیے کہ وہاں پہ بھی امن ہو تاکہ پاکستان میں بھی امن ہو. لیکن اب دیکھیں تو ہمارے جو DGISI تھے اس ٹائم کے, جنرل فیض, وہ بھی وہاں گئے تھے, جو کہ آئی تھنک ایز اے جیسچر آف سپورٹ ہی تھا وہ جو لے کے گئے تھے افغان طالبان کے لیے. لیکن
افغان طالبان بھی ایسے آرگنائز نہیں ہے کہ سارے ان کی بات مانتے ہیں. اس میں بھی کچھ گروپ ہیں جن کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور کچھ گروپس ہیں جن کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے, کیونکہ پاکستان نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ لڑی ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کے. اب ان کے میجورٹی آف دا گروپس ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ویل وشر نہیں ہے. دیٹس وائی وہ یعنی کہ وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے, بلکہ پاکستان پہ جو سرحد ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا اس کا مسئلہ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ, وہ ہماری جو ہم نے لگائی ہے بارڈر لائن بنائی ہے جس کے اوپر بڑے پیسے لگے ہیں پاکستان کے, اس کو نہیں مانتے. افغانستان جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بردر کنٹری ہے, ابھی سنڈے کو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر جو ہے بہت حالات خراب نظر آئے, فائرنگ ہوئی, کراس فائرنگ ہوئی پاکستان آرمی اور افغان طالبان کے دوران. کراس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ایک دوسرے کو بردر کنٹری کہتے تھے, دشمن ملک کیوں بن بیٹھے ہیں؟ ان کے درمیان تعلقات دن بدن خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا ہے, دوسرا اس کے پیچھے امریکہ ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, جیسے پاکستان آرمی ہو گیا. اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا ہمیشہ سے جو ہے نا شروع سے ہی ایران سے پاکستان بھی آتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کلبھوشن کا کیس ہے یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو انڈیا کی لابی چل رہی ہے, اور دوسرا اس کے پیچھے سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے امریکہ. امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا ڈیسٹیبلائز رہی ہے, کبھی ہچکولے کھاتی رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ شروع سے ہی. تو وہ ہمیشہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہمیشہ سے جو ہے نا نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے پاس اس کا جو اتحادی ہوتا ہے وہ انڈیا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان نے ہمیشہ, میں سمجھتا ہوں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ, پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے. اس کو ہمیشہ پاکستان آرمی کی بات بھی کر لیں تو پاکستان آرمی ہمیشہ کبھی ان کو یہاں سے جو ہے نا TTP پاکستان تحریک طالبان پاکستان بناتی ہے, اس کے بعد پھر ان کو کہتی ہے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے, کیونکہ وہاں سے اس کو امریکہ کی فنڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. پاک فوج کو ہم معذرت کے ساتھ جو ہے نا پاک فوج بلاتے ہیں. خیر اس میں ان کو سپورٹ کرتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے, یہاں سے بھی بندے لے کے جاتی ہے افغانستان میں, پھر افغانستان والوں کو جو ہے نا اکساتی ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے اسلام کے نام کے اوپر یہ یہودی سازش ہے یا جو امریکی سازش ہے, ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے افغانی بھائی ہیں ادھر کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ریسنٹلی ایک دو واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر کہ افغانیوں کو جو یہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے, پنجابی لوگ جو ہیں بھگا رہے ہیں. یہ انتہائی سراسر ایک غلط ہے, اور اس کے پیچھے انڈیا کی لابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کے پیچھے بڑا ہے. انڈیا کو یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو نہیں پتا کہ شروع سے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں, پاکستان اور انڈیا جب سے علیحدہ ہوئے ہیں, تو وہ ہمیشہ سے ہمارے درمیان ایک ٹسل رہی ہے, عجیب قسم کی ٹسل ہے جو ہمیں نہیں پتا. ایز اے ہم مسلم, ہمیں بھی انڈیا قوم سے تو ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے, ہمیں انڈین بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سینیارو ہے وہ سارا تباہ کا تباہ ہو چکا ہے. وہاں کی گورنمنٹ ان کے بندوں کو جو ہے نا ہماری جو قوم ہے ان سے لڑواتی ہے, اور یہاں کی گورنمنٹ ان سے. میں سمجھتا ہوں اس سب کے پیچھے جو ہمارا چلے جائیں کشمیر ایشو چل رہا ہے, پتہ نہیں کون سے ڈسپیوٹ چل رہی ہیں یا ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہیں ہماری, تو وہ ان سب کے پیچھے ان سب کا ایک ہی لنک ہے, جو کہ وہ سارے اس طرح کے معاملات میں ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں. حالانکہ ابھی دیکھ لیں کوئی بھی ایشو ہو, ہم کہتے ہیں انڈیا کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں امریکہ کر رہا ہے. ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں اس کے پیچھے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا انڈیا بھی اس میں یوز ہو رہا ہے. اچھا, بلیم گیم تو دونوں جانب سے چلتی ہے, ہم کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کا ذمہ دار امریکہ یا انڈیا کو ٹھہرا دیتے ہیں, خاص کر ہم اس کا ملبہ انڈیا پر ہی ڈالتے ہیں. لیکن اگر کہیں اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو وہ اس کا ملبہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں. بلیم گیم تو دونوں جانب سے چلتی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ یہ جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ, اس کے پیچھے انڈیا ہے اور امریکہ اور پاکستان کا بھی اپنا قصور ہے. تو یہ بلیم گیم ہم کب تک کھیلتے رہیں گے دونوں جانب سے؟ یہ شروع سے جو ہے نا سٹارٹ ہوئی پڑی ہے, یہ چلتی رہے گی, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ تب تک ختم ہوگی جب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جب براڈ مائنڈ سے سوچے گی. یہاں کی گورنمنٹ اور انڈیا کی گورنمنٹ جب تک براڈ مائنڈ نہیں بنے گی تب تک اس چیز کا کوئی حل ہی نہیں ہے.
اور ہم پتہ کیا یوز ہو رہے ہیں. ہمیں ایشیا کی بات کریں کبھی اس کو امریکہ یوز کر رہا ہے, کبھی کس کو. اب دیکھیں ہم چائنا کے الائی ہیں, اس کے بعد امریکہ کے انڈیا جو ہے امریکہ کا الائی ہے. چائنا اور امریکہ کی تو بنتی نہیں ہے. ہم کیا کریں, ہم چائنا کے ساتھ ٹھہرے ہیں, وہ ان کے جو ٹیریٹری ہیں, ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہیں, ان کے اوپر قبضہ کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے نا ہمیں کشمیر کے ایشو کے اوپر وہ روند رہا ہے. اور یہ ہمیں چاہیے کہ ایز اے پاکستانی عوام اور انڈین جو عوام ہے, ہمیں ایک پازیٹیو طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود کو یوز نہ کروائیں. نہ اچھا انڈیا کیوں نہیں یوز ہوتا, انڈیا کیوں نہیں یوز ہوتا کسی بھی ملک کے ہاتھوں؟ اگر ان کی کوئی فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی چینجنگ کی بات کی جائے تو ان کے فارن منسٹر وہاں منہ کے اوپر ان کے جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم وہی پالیسی بنائیں گے, وہی کام کریں گے جو ہمارے ملک اور ہماری عوام کے لیے بہتر ہوگا. تو پاکستان ہی کیوں استعمال ہوتا ہے, کوئی اور ملک استعمال کیوں نہیں ہوتا, انڈیا کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ انڈیا بھی استعمال ہوتا ہے, انڈائریکٹلی استعمال ہوتا ہے, بیک ڈور پالیسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ پاکستان کا وویلا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستان ویسے بھی جو ہے نا ایک طرح کا بدنام بن چکا ہوا ہے. جیسے ہماری پولیٹیکل سینیریو ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان جو ہے نا پیک پکڑ جاتا ہے, اور انڈیا جو ہے نا وہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو مارکیٹ سسٹم ہے, ان کی پوری دنیا کے ساتھ جو ہے نا اس کے جو تعلقات ہیں, اگر کوئی بھی کسی چائنا نے یا امریکہ نے کوئی چیز لانچ کرنی ہے تو وہ جا کے انڈیا کو بھیج دیتے ہیں. ہاں بھی ان کی آڈینس اتنی ہے کہ وہ ان کو ان کی جو مارکیٹ ہے وہ ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے نا پروڈکٹ سیل ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان چیزوں کو جو ہے نا دور ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے پاکستان کے اوپر اس طرح سے ملبہ جو ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام موسیٰ کلیم. سر آپ نے خبر سنی ہوگی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر کافی زبردست قسم کی ٹینشن چل رہی ہے. افغان طالبان نے پاک آرمی کے ایک نوجوان کو گولی مار دی, جس کے بعد معاملات کافی خراب ہوئے. کراس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گئے. کیا کہیں گے, کیا وجہ ہے کہ دن بہ دن معاملات کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں؟ دیکھیں یہ اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈفرینٹ اس کے اسپیکٹس ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطلب یہ سب سے کشیدگی جو چل رہی ہے, جو کنفلکٹ چل رہی ہے, یہ سب سے بڑی وجہ اس کی ہے ڈیورنٹ لائن کا جو 1893 میں جو ایک پیکٹ ہوا تھا, جو ایک معاہدہ ہوا تھا برٹش گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میر عبد الرحمن جو افغانستان کا تھا اس کے درمیان جو ہوا. لیکن وہ جو پیکٹ ہوا تھا 100 سال کے لیے تھا, 1993 میں وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ایریاز ہے وہ واپس جو ہے افغانستان کے انڈر جانے تھے. لیکن وہ جو ہے وہ پیکٹ ابھی نہیں مانا جا رہا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہاں سے جو ہے پاکستان جو ان کا نریٹیو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ جو پیکٹ ہوا تھا وہ کس کے ساتھ تھا, برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہوا تھا, ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ باڑ جو فینس لگ گئی ہے ابھی تقریباً یہ 4-5 سال سے جو ہے اس فینس پہ کام ہو رہا ہے, بالکل یہ ڈیوائڈ ہو گئے. جو ڈیورنٹ لائن تھا وہ سارا اس طرف آ گیا. تو یہ چیز بھی جو ہے ان لوگوں کے دماغ میں, اور ان کے جو مین وجہ ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے یہ کریٹ ہوئی ہے, ٹینشنز کریٹ ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہ بارڈر جو ہے ابھی ٹینشنز چل رہے ہیں آج کل, اس کے اگر ہم بات کریں تو یہ تو موسٹلی جو ابھی اگست 2021 میں جو طالبان کی جو وہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ کافی بڑھ گئی ہیں. تو اس کی مین وجہ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب افغانستان کے آپ کے وہاں کے حالات سب کو پتہ ہیں, نہ ہاسپٹلز ہے, نہ ایجوکیشنل جو ہے وہاں پہ فیسلٹیز ہے, مطلب ہر حالات سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ کوئی پیشنٹ یا وغیرہ آتے ہیں تو موسٹلی وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں یا پھر ایران کی طرف جاتے ہیں. ایران کی طرف جو ہے وہ تو چلو ایز کمپیئر ٹو دس بارڈر وہاں پہ جو ہے تھوڑے وہ کمفرٹیبل وہ جا سکتے ہیں. لیکن وہاں یہاں پہ اگر جو لوگ بارڈر کے آس پاس علاقے لائک کندار ہو گیا, بولتک ہو گیا, وہاں پہ جو نیئر بائی ایریاز ہیں وہ اس طرف وہ کرتے ہیں آتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے تعداد تو بہت کافی زیادہ ہے اس طرف پاکستان کے آنے کی طرف, کیونکہ وہاں پہ تو فیسلٹیز نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. لازمی بات وہ یہاں پہ آئیں گے علاج کے لیے. لیکن یہاں پہ جو ہے ان کے جو کنڈیشن رکھے گئے پاکستان کی طرف سے وہ کافی اسٹرکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ویزا آپ کو ہونا چاہیے, اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے کافی لوگوں سے جو ہے پیسے طلب کیے جاتے ہیں, ان کو جو ہے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کے سے ایون دو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے بارڈر پہ. اس طرح کے میں نے دیکھا, نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے, نہ کوئی سے بہت جو ہے وہاں پہ ٹینشن. اس وجہ سے بھی جو ہے پاکستان طالبان کی بھی اپنے کنسرنس ہے, اور پاکستان جو گورنمنٹ ہے ان کی بھی اپنے کنسرنس ہے, یہ چیزیں جو ہے یہ ہو رہی ہیں. لیکن اگر دوسری بات ہم دیکھیں جائے کہ پاکستان کے پاس جو ہے
इंडिया का भी बॉर्डर लगता है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान का भी लगता है और ईरान का भी लगता है। अगर इनमें ये चारों देख ले तो सबसे जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो किसके खिलाफ है? अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, ईरान के लेकिन हम अफगानिस्तान कहते हैं हमारा ब्रदर कंट्री है, उसके बावजूद भी हमने उनके लिए इतने सख्त रूल बना दिए हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि इस सारी साजिश के पीछे इंडिया है, फिर हम इंडिया को जो है वो जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ये तो सबको पता है कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो या तो यूएसए की तरफ वो पॉइंट आउट यूएसए को करते हैं या फिर इंडिया को करते हैं। यही दो इनको मतलब एक वीक पॉइंट जो मिला है उनको कहते हैं कि हम यहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए यही करते हैं। लेकिन ऐसी कोई वो बात नहीं है क्योंकि वो तो हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। अगर अफगानिस्तान की जो जोग्राफिकल वो उनका पोजीशन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पे हासिल करने के लिए लगा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। और इंडिया काफी सारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से लोग खुश है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उस पर काम हुआ है, टूरिज्म पे वहाँ पे काम हुआ है, ये कर रहे हैं। इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई है, स्कॉलरशिप मिलते हैं काफ़ी सारे और वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये कि मैंने जिस तरह बताया कि जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं वो बिल्कुल ये नियर बाई जो वो है एरियाज़ है, वो अगर चमन बॉर्डर पे देखा जाए या फिर ये तुर्खम के बॉर्डर पे देखा जाए। लेकिन बाकी जो है लोग वो मूव कर रहे हैं इंडिया की तरफ या फिर ईरान की तरफ। लेकिन जो मजबूर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ, वो इस तरफ आते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम गलत कर रहे हैं। गलत तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए, अगर हम एक तरफ से कहते हैं ब्रदर मुल्क कंट्री ब्रदर और आगे से इस तरह को ट्रीट करते हैं तो फिर इसका क्या था? कोई भाई अपने दूसरे भाई के साथ ऐसा कर सकता है जो हम अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं? ये तो हमने वो सबूत ही नहीं किया कभी कि वो हमारे भाई। अब भाई मुँह तो हर मुँह से कहते हैं कि ये भाई है, लेकिन दिया क्या हमने, किस तरह ट्रीट किया है? अगर आप देखा जाए कि रशिया और कोल्ड वॉर चल रही थी, रशिया और अमेरिका के दरमियान वॉर थी, हम जाके खुद पढ़े, अफगानिस्तान को तो हमने तबाह कर दिया वहाँ पे। ठीक है, तालिबान को हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी, तालिबान बना दिया, फिर जाके मौला उमर को बिठा दिया, फिर उसके बाद जब 9/11 के बाद उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो चलो फिर अमित करज़ी ये आ गया। अभी तक पाकिस्तान का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कर रहे हैं ये सब कुछ, इसी वजह से तो लोग मजबूर। यहाँ तक तो उन्होंने पाकिस्तान ने पहुँचाया है उसको, तो यहाँ पे जब पहुँचा दे तो लाजमी बात है वो यहाँ पे इलाज के लिए भी आएंगे। वहाँ पे क्या इसका वो हम क्या उसको पैगाम क्या देना चाहते हैं? तो अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि हम लोग दुश्मन मुल्क बन चुके हैं। जिस तरह से एक दूसरे के दरमियान जो नफरत नज़र आ रही है, इस तरह की नफरत तो हमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कभी नज़र नहीं आई है। ये तो बात है, वो कहते हैं ना कि जब भी हम कोई कमज़ोर देखते हैं तो उसकी तरफ से हमारी जो है दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ताकतवर होता है उसकी जो है दुश्मनी को हम दोस्ती में बदलने की कोशिश करते हैं, ये बात है। अफगानिस्तान जो आपको पता है इकनॉमिकली भी कमज़ोर है और मिलिट्रली भी कमज़ोर है और नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और ऑलमोस्ट 7 लाख पीपल जो है वो इसी वॉर में मारे गए, शहीद हो गए काफ़ी सारे। तो बात यह है कि ये मसले जो है ये टेबल टॉक से जो है रिजॉल्व हो सकते हैं। ना ये बंदूक का काम है, ना बॉर्डर क्रॉस फायरिंग वगैरह इनसे हो सकता है। टेबल टॉक और जो हक है वो हर किसी को दिलाना चाहिए। अगर उनके कुछ कंसर्न्स हैं तो वो सुनने चाहिए। उस पर अगर वो कहते हैं कि यार ये कंडीशन सख्त है, हम नहीं फॉलो कर सकते, या यहाँ पे लोग हैं वो, अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ की एथनिसिटीज़ पाकिस्तान में जो एथनिसिटीज़ वो पठान मोस्टली वो अफगानिस्तान भी रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी वो है फैमिलीज है जो आधे पाकिस्तान में जो इंडिया कुछ अफगानिस्तान में, तो लाजमी बात है मूविंग तो रहेगी उनके पास। अगर आप उनको कहेंगे कि नहीं आपने उधर नहीं जा सकते, वो उनको कहो कि आप इधर नहीं जा सकते, तो इसका ये तो मतलब है कि आप एक घर में जो है दीवार बना रहे हैं, ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें है कि अगर रिजॉल्व करना चाहता है तो उनके कंसर्न सुनने चाहे और टेबल टॉक से ये सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये इसी तरह रहेगा और इसमें शिद्दत भी आ सकती है और भी ज़्यादा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, हर एक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ख़राब हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया, कुछ ने अमेरिका को, और कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी गलतियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आज इस दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।